سکتے تھے، لیکن ان کی یہ ڈٹائی ثابت کرتی ہے کہ وہ اس میں سیریس نہیں ہیں. اور بلکہ میں ایڈیشنل آپ کو ایک انفارم کر دوں پوری قوم کو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں. میں نے خان صاحب کے کہنے پہ یہاں پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم اے پی سی میں ضرور آئیں گے اور ہم شرکت کریں گے. لیکن 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، لیکن 12 جولائی کے بعد 3 دن کے اندر 15 جولائی کو عطا تارڑ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کٹ پتلی اور اس کا خاص کرندہ سمجھا جاتا ہے، وہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اور اتحادی جماعتوں کی بھی ان کی کنسلٹیشن سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں. مقصد کیا تھا؟ ماحول خراب کرنا. اور وہ دن آج کا دن پھر ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر کے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے خالی چائے پینا آنی جانیاں نہیں کرنی، یہ ڈرامے ہم نے نہیں دیکھنے. ہم سنجیدگی کے ساتھ، ہمارے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں سنائپرز کے ذریعے. یہ کبھی نہیں ہوا. جلیانوالہ باغ کا ایک واقعہ ہے یا اب ہوا ہے کہ آپ احتجاج کرنے والے پرامن شہریوں کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، ڈی چوک کے اوپر اور سیدھی گولیاں ماریں، اور اتنی لوگوں کو گولیاں لگیں، شہادتیں ہوئیں، اور اس کے باوجود آپ اس کے اوپر کمیشن نہ بنائیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ سیریس، یا ان کے پاس اختیار و اقتدار نہیں ہے. خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم ایک نظام انصاف کے اوپر حملہ ہے، اور اس وقت یہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے نظام انصاف کو اپنی باندی بنانا چاہ رہے ہیں. اس وقت رول آف لا ختم ہو چکا ہے، جمہوریت پہ یہ شب خون مار چکے ہیں، اور اس کے ذریعے جس طریقے کی آج گورننس یہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اپنا بدنما چہرہ لے کے یہ جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کے پوری دنیا میں آج جو پوزیشن آپ کی ہو چکی ہے تو وہ آپ کے ساری دنیا دیکھ چکی ہے. اور پھر شہباز شریف کہتا ہے کہ جی پروٹیسٹ کے اوپر بڑا خرچ ہوا. بھائی پروٹیسٹ کے اوپر ہم نے کیوں نہیں خرچ کیا؟ یہ بھی عمران خان صاحب نے بتایا ہے. جب کوئی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرنا چاہے یا وہ کوئی جلسہ کرنا چاہے، ان کا حق ہوتا ہے. 2 دفعہ آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، انہوں نے وہ دھرنا دیا، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. ایک دفعہ بلاول بھٹو آیا، سندھ سے نکلا، پنجاب سے ہو کر آیا، پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی، ہم نے کتنے پرچے کریے تھے ان کے خلاف، کتنے پروٹیسٹ کے اوپر ہم نے راستے بند کیے تھے؟ نہیں کیے. وہ آئے، ریڈ زون تک آئے، وہ اس کے بعد چلے گئے. اسی طرح مریم نواز اور پی ڈی ایم کی جماعتیں آئی تھیں، ہم نے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو لہٰذا خرچہ جو آپ نے کیا ہے، یہ خود آپ نے پیسہ قوم کا ضائع کیا ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہو. اس لیے کہ آپ نے ایک غیر آئینی کام کیا ہے، ایک آئینی کام کو روکنے کے لیے آپ نے ایسی حرکت کی ہے. اور آئینی کام ہے کہ آپ جلسہ کریں، جلوس نکالیں، آپ پروٹیسٹ کریں، اور آپ پرامن لوگوں کے اوپر پھر آپ گولیاں مارتے ہیں. اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کہتے ہو جی پیسہ ضائع کیا. خان صاحب نے اس کی مثالیں دی. آپ نے صرف نیٹ بند کر کے اور سوشل میڈیا کو بند کر کے یا سلو ڈاؤن کر کے 500 ارب روپے کا 1 سال کے اندر نقصان کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے والی فیکٹریز ہیں یا جو کام کرنے والے آپ کے انویسٹرز تھے، وہ انویسٹمنٹ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جہاں نیٹ کام نہیں کرے گا وہ کیسے کام کریں گے. اور اب رہی صحیح کسر لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، صحافیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آپ پی کے ایکٹ میں ترمیم لا رہے ہیں. اور اس کے ذریعے جس طریقے سے لے آئے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی آواز سائلنس کرنے کی اور بند کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا حملہ ہے آئین کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پیسوں کا بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 500 ارب روپے کا صرف 1 سال میں نقصان کر دیا. پھر گندم سکینڈل میں $1 بلین کھا گئے، اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں کہ کون ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ کہ جو ان لوگوں نے آج ان کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان سے 17-18 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ تصور کریں کہ کتنا پیسہ وہ لے کر گئے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے پاکستان سے لوگ کیپٹل فلائٹ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لے کے باہر شفٹ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں، آپ دیکھ لو دبئی میں یا بہت ساری جگہوں پہ، تو اس سے پاکستان کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں. پاکستان کے یہ کسی لحاظ سے خیر خواہ نہیں ہے.
دیکھیں آپ کے سامنے پوری ججمنٹ آ چکی ہے، پوری ایویڈنس آ چکی ہے، اس ایویڈنس میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 1 روپے کا کوئی فائدہ نہ عمران خان نے نہ بشریٰ بی بی نے لیا۔ ایک بات یہ ایویڈنس میں ثابت ہو چکی ہے۔ مجھے بتا دیں بشریٰ بی بی کے خلاف آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ آپ نے ان کو سزا دے دی؟ آپ نے کسی ایک کیبنٹ کے ممبر کو تو آپ نے اس میں پارٹی نہیں بنایا، آپ نے اس کے خلاف کوئی ایکشن ہی نہیں کیا۔ اچھا پھر آپ جو نواز شریف جس نے یا اس کے خاندان نے 9 ارب روپے رشوت لی، ان کو کیسے آپ نے چھوڑ دیا؟ اچھا پھر آپ مجھے بتا دیں کہ جو سندھ کی پراپرٹیز دی گئی تو جو 11 ارب روپے کا زرداری صاحب نے وہاں بلاول ہاؤس بنوایا، اس کے بارے میں کیا تفتیش آپ سے آج تک ہوئی ہے؟ پھر ابھی اوپن اینڈ شٹ کیس تھا فریاد تارپور کا، اور زرداری صاحب والا جو اکاؤنٹس والا، بینامی اکاؤنٹس والا، وہ اوپن اینڈ شٹ کیس آپ نے کلوز ڈاؤن کرا دیا۔